الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے نفع نقصان کا اختیارات اپنے پاس رکھا اور دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کے اندر دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی نحوست کوئی نفع نقصان کا مالک کسی کو نہیں بنایا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی خرابی کمزوری اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس سفر کے مہینے میں جو ابھی شروع ہو چکا ہے اور یہ 1447 ہجری کا جو سال جا رہا ہے کہ اس کے ابتدا کے اندر یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اسلام کے مطابق کریں جو دین اسلام نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو کسی بھی نفع نقصان سے اپنے اختیارات کے اندر رکھ کے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی چاہت کے بغیر کوئی کسی کو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی خود بخود سے پھیلتی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور فرمایا کہ بدشگونی بھی اسلام کے اندر لینا درست نہیں ہے۔ کوئی پرندہ اس کی آواز یا وہ منحوس نہیں ہوتا اور نہ ہی سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ بدعقیدگیاں اس قدر پھیل چکی ہیں۔ آگے سے بلی گزر جائے تو یہ نحوست ہے، گھر کی دیوار کے اوپر کوا بول پڑے یہ نحوست ہے، کوئی بندہ صبح صبح مانگنے والا مل جائے تو اس کو کہتے ہیں تو منحوس ہے، گھر کے اندر تھوڑی سی بات سے جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں تو ایک دوسرے کو منحوس قرار دے دیا۔ جیسے سفر کے مہینے میں ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے جی اس مہینے کے اندر کام شروع نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، یعنی کہ اس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار کی ابتدا نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر آپ نے سفر نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر اگر ان کاموں سے ہم رک جاتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے؟ جبکہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے اوپر کامل یقین، ایمان، توکل اور بھروسہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری رہنمائی فرماتی کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کو منحوس کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت یہ بات کہلوا رہے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور یہ بات جو ہم کسی سے بدشگونی لیتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کر دیا کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، تو پھر ہم اس گناہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو کسی بدشگونی کی وجہ سے اس نے اپنا کوئی کام روک دیا تو فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ اور ایک ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ الطیرۃ شرک، جو بدشگونی لیتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اب میرے بھائیو، شرک اتنا بڑا گناہ کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کے اندر ہی اللہ رب العزت فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دے۔ اور فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اور یہ شرک ہی ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے نیک عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب یہ اتنا کبھی گناہ ہے شرک کا تو ہم اپنے آپ کو صرف نحوست کے نام کے اوپر اپنی زندگی کے اندر شرک کو کیوں داخل ہونے دے رہے ہیں؟ جبکہ اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے اوپر توکل کریں، بھروسہ کریں، اسی کے اوپر ایمان رکھیں، اسی کے اوپر یقین رکھیں، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں ایسے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں صحیح عقیدہ دیتا ہے، صحیح ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اس کے اوپر ہی اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔